بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فصل فی المتقابلات۔ اب یہ فصل ہے متقابلات لفظوں کے متقابلات کے بیان میں، یعنی وہ الفاظ یا وہ چیزیں جو اب تک ہم نے صریح کنایہ پوشیدہ ظاہر کی بات پڑھی تھی، تو پوشیدہ اور ظاہر ہونے کے اعتبار سے، ظہور اور خفا کے اعتبار سے جو متقابل جو لفظ ہیں یہ ان کا حکم کیا ہے اس کو بیان فرماتے ہیں۔ اور متقابل لائیں یعنی اب ایک لفظ لائیں تو اس کے مقابل بھی لفظ ہے، ان کو بھی یہاں بیان کریں گے، یعنی اس کے مقابل بھی ایک چیز بیان کی تو اس کے جو مقابل چیز ہے اس کو بھی یہاں پر بیان کریں گے۔ نعنی بہ الظاہر والنص والمفسر والمحکم، ہماری مراد متقابلات سے ظاہر، نص، مفسر اور محکم ہے۔ مع ما یقابلها من الخفی والمشکل والمجمل والمتشابہ، ان کے مقابل جو چیزیں ہیں ان کے ساتھ، یعنی خفی، مشکل، مجمل، متشابہ۔ ظاہر اس کا مقابل خفی، نص اس کا مقابل مشکل، مفسر اس کا مقابل مجمل، محکم اس کا مقابل متشابہ۔ تو یہ چار ہیں جو متقابلات ہیں، اور یہ کل الگ الگ اگر ان کو دیکھیں تو یہ 8 بن جاتے ہیں، وگرنہ یہ جو متقابل ہیں یہ 4 ہیں۔ 4 ہی کیوں بیان کیے؟ ظاہر، نص، مفسر، محکم، اور کوئی 5ویں قسم کیوں نہیں ہے؟ 4 کے اندر اس کو بیان کرنے کی، ظہور اور خفا کے اعتبار سے 4 کے اندر بیان کرنے کی اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس حصر کی وجہ کیا ہے کہ 4 ہی میں بیان کیا، نہ کم نہ زیادہ؟ اصل مطلب یہ، اصل وجہ یہ ہے اس کی، لفظ کے معنی اگر ظاہر ہوں گے، لفظ کے معنی اگر ظاہر ہوں گے تو وہ 2 حال سے خالی نہیں ہے۔ یا تو وہ معنی تعویل اور تخصیص کا احتمال رکھتے ہوں گے، یا تو وہ معنی تعویل اور تخصیص کا احتمال رکھتے ہوں گے، یا تعویل اور تخصیص کا کوئی احتمال نہیں رکھیں گے۔ یعنی یا تو ان معنی کے اندر تعویل اور تخصیص کا احتمال ہوگا، یا ان معنی میں یا اس میں تخصیص اور تعویل کا کوئی احتمال نہیں ہوگا۔ اگر تو تعویل اور تخصیص کا احتمال ہو ان معنی کے اندر تو بھی پھر 2 حال سے خالی نہیں۔ اگر تعویل اور تخصیص کا احتمال ہو تو بھی پھر 2 حال سے خالی نہیں۔ وہ کیا کہ اصل میں یا تو معنی جو ظاہر ہوں گے وہ صرف لفظ سے ظاہر ہو جائیں گے، صرف لفظ سے معنی کیا ہو جائیں گے، یا پھر صرف لفظ سے معنی ظاہر نہیں ہوں گے۔ آگے بات سمجھ میں؟ بلکہ اس کے معنی کس چیز کے لیے یہ لفظ بیان کیا گیا ہے وہ اس کے اندر پھر دیکھنا پڑے گا۔ اگر لفظ سے ہی اس کے معنی ظاہر ہو جائے تو یہ ظاہر ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظاہر، یعنی لفظ سے ہی معنی جب پتہ چل جائے، ظاہر ہو جائے تو اس کو ظاہر کہتے ہیں۔ اور اگر لفظ سے اس کے معنی ظاہر نہ ہو بلکہ لفظ کس بات کو بیان کرنے کے لیے لایا گیا ہے تو یہ کیا ہوگا؟ یہ نص ہوتا ہے۔ اور اگر وہ معنی تعویل اور تخصیص کا احتمال ہی نہیں رکھتا، یہ تو وہ صورت تھی نا جو تعویل اور تخصیص کا احتمال رکھتا ہو، لیکن اگر وہ معنی تعویل اور تخصیص کا احتمال نہیں رکھتا تو بھی 2 حال سے خالی نہیں۔ یا تو اس میں نسخ کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوگی، یعنی وہ نسخ کو، کسی حکم کے منسوخ ہونے کو کیا کرے گا؟ قبول کرے گا۔ کسی حکم کے منسوخ ہونے کو قبول کرے گا کہ اس میں آگے نسخ ہو سکتا ہے یا کوئی حکم منسوخ ہو سکتا ہے۔ اگر تو، اور یا پھر وہ نسخ کو قبول نہیں کرے گا، اس میں نسخ کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہوگی۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اگر وہ نسخ کو قبول نہیں کرتا تو وہ محکم ہے، اور اگر نسخ کو قبول کرتا ہے کہ معنی کے منسوخ ہونے کی صلاحیت ہے اس کے اندر، کسی دلیل سے ہو سکتی ہے، تو وہ مفسر ہے۔ تو وہ کیا ہے؟
مفسر ہے، یعنی لفظ کے معنی ظاہر ہونے کے اعتبار سے دو حال سے خالی نہیں، یا تو تعویل و تخصیص کا احتمال رکھتے ہوں گے معنی، یا تعویل و تخصیص کا احتمال نہیں رکھتے ہوں گے۔ اگر تعویل اور تخصیص کا احتمال رکھتے ہیں وہ معنی تو دو حال سے خالی نہیں، یا تو معنی لفظ سے ظاہر ہو جائیں گے یا لفظ سے ظاہر نہیں ہوں گے۔ اگر معنی لفظ سے ظاہر ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظاہر۔ اور اگر معنی لفظ سے ظاہر نہیں ہوئے بلکہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ لفظ لایا کیوں گیا ہے تو وہ کیا ہے؟ نص ہے۔ اور اگر وہ تعویل اور تخصیص کا احتمال نہیں رکھتا تو بھی دو حال سے خالی نہیں، یا تو نسخ کی صلاحیت رکھتا ہوگا کہ اس میں نسخ ہو سکتا ہے، یا وہ نسخ کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اگر نسخ کی صلاحیت رکھتا ہے تو وہ مفسر ہے، تو وہ کیا ہے؟ اور اگر نسخ کی صلاحیت نہیں رکھتا تو وہ محکم ہے۔ اس لیے چار ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، نہ کم نہ زیادہ۔ فالظاہر، اب سب سے پہلی چیز ظاہر۔ ظاہر کس کو کہتے ہیں؟ اسم، اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسم لکل کلام ظہر المراد به للسامع بنفس السماع من غیر تأمل۔ ظاہر نام ہے ایسے کلام کا کہ جس کی مراد سننے والے کے سامنے جس کی مراد صرف سننے سے ہی ظاہر ہو جائے بغیر غور و فکر کے۔ یعنی ظاہر اس کو کہتے ہیں کہ سنتے ہی، صرف سماع پر ہی غور و فکر کی بھی ضرورت نہ پڑے کہ اس کے معنی کیا ہوں گے، کیا ہو سکتے ہیں، کیا مراد ہو سکتی ہے۔ صرف لفظ سنا اور سنتے ہی اس کی مراد ظاہر ہو جائے اس کو، یعنی صرف سماع کا تعلق ہے، اس میں غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ سماع ہوتے ہی، جیسے ہی سنا اور سنتے ہی اس کی مراد ظاہر ہو جائے، اس کو کہا جاتا ہے ظاہر۔ مثلا کسی شخص نے کہا پانی پلاؤ، کسی شخص نے کہا پانی پلاؤ۔ اب اس میں اگر یہ سوچنے بیٹھ جائیں کہ پانی مانگا ہے یا چینی نمک کا پانی مانگا ہے یا شربت ملا ہوا پانی مانگا ہے یا کولڈ ڈرنک ملا ہوا پانی مانگا ہے یا چینی پتی دودھ ملا ہوا پانی مانگا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کی سنتے ہی اس کی مراد ظاہر ہو گئی، کوئی یہ سوچے گا ہی نہیں، یہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، فوراً ہی پانی لا کر اس کو دے دے گا، یعنی اس کی مراد ظاہری لفظ سے ہی ظاہر ہو جاتی ہے، اس میں غور و فکر کی ضرورت ہے۔ ہاں، غور و فکر کی ضرورت کہاں پڑتی ہے؟ کسی نے کہا مثال کے طور پر پینے کی کوئی چیز دو، اب یہاں پر اس کی مراد دیکھنی پڑے گی، اس میں غور کرنا پڑے گا۔ انہوں نے پینے کی چیز مانگی، آیا گرمی کی وجہ سے مانگی ہے تو کوئی ٹھنڈی چیز دیں، اس وقت کیا دیں، ان کے لیے کیا مناسب ہے؟ اگر تو یہ گرمی سے آئے ہیں تو چینی نمک کا پانی دے دیں، شکنجی کوئی دے دیں، یا اگر یہ جو ہے گرمی سے نہیں آئے ویسی گرمی لگ رہی ہے تو پانی دے دیں، سادہ پانی دے دیں، اگر مہمان ہیں تو شربت پیش کر دیں۔ اور اگر کسی نے مانگا گرمی نہیں سردی کے زمانے میں تو وہاں پہ بھی سوچنا پڑے گا کہ انہوں نے اگر پینے کی کوئی چیز مانگی ہے تو آیا ان کو درمیانے درجے کا پانی دینا بہتر ہے، کس وجہ سے انہوں نے مانگا ہے، آیا ان کو چائے بنا کے دینا بہتر ہے یا ان کو کافی بنا کے دینا بہتر ہے، یا اگر ان کو نزلہ وہ کھانسی وغیرہ ہو رہی ہے تو اس صورت کے اندر ان کو قہوہ بنا کے دینا۔ اب یہاں پر تو اس کی مراد ظاہر نہیں ہے پینے کی کوئی چیز دو، تو یہاں تو سوچنا پڑے گا، لیکن کسی نے صاحب کہا پانی دو، پانی پلاؤ، تو اس میں تو ظاہر ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ یہ تو ہو گئے ظاہر۔ نص کیا ہے؟ والنص، اور نص اس کی تعریف ہے ما سیق الکلام لاجلہ۔ نص اس کو کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کلام لایا جاتا ہے، چلایا جاتا ہے، سیقہ معنی چلایا جاتا ہے، مطلب یہ کہ جس کی وجہ سے کلام لایا جاتا ہے، یعنی جو مراد کلام لانے کی ہوتی ہے اس کو نص کہا جاتا ہے۔ وَمِثَالُهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى، جیسا کہ اس کی مثال، نص کی مثال اللہ تبارک، نص اور ظاہر کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، صاف
اس سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے، ظاہر ہے، سنتے ہی اس سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے، یہ تو کیا ہوا ظاہر۔ لیکن یہ آیت لائی کیوں گئی ہے؟ فَالْآيَةُ سِيقَتْ لِبَيَانِ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالرِّبَا، فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے بیع اور ربا، سود کے درمیان فرق بیان کرنے کے لیے لائی گئی ہے۔ دیکھیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا سے ہمیں جو ظاہری ہمیں سنتے ہی بات معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے، یہ ظاہر ہے۔ لیکن اس آیت کو لایا کس لیے گیا ہے؟ وہ لایا گیا ہے بیع اور ربا، سود کے درمیان فرق بیان کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ تو ایک چیز سنتے ہی سمجھ میں آ رہی ہے اور ایک اس کو لانے کا مقصد، تو جو بات سنتے سمجھ میں آ رہی ہے اس اعتبار سے یہ ظاہر ہے، اور جس چیز کے لیے لایا گیا اس اعتبار سے یہی آیت نص ہے۔ ارے بات سمجھ میں، وہ کیا ہے کہ اس کے درمیان فرق کرنے کے لیے لایا گیا دونوں کے درمیان، ردن لما ادعاه الكفار من التسویہ بینہما، اس چیز کے رد کے طور پر جس کا کفار نے دعویٰ کیا تھا، یعنی کفار نے کہا تھا کہ انما البیع مثل الربا، حیث قالوا، انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا، کہ بیع سود کی طرح ہی تو ہے، دونوں ایک ہی طرح، تو دونوں میں مساوت بیان ہے، دونوں میں تسویہ بیان کیا تھا، تساوی نسبت تساوی بیان کی تھی کہ دونوں میں مساوات ہے، نسبت تساوی ہے، کوئی فرق تو نہیں ہے۔ اس کے رد کے طور پر اللہ تبارک و تعالی لائے ہیں رد کرنے کے لیے، فرق بیان کرنے کے لیے دونوں کے درمیان، کہ دونوں مثل نہیں ہیں۔ وقد علم حل البیع وحرمت الربا بنفس السماع، بیع کا حلال ہونا اور ربا کا حرام ہونا بنفس السماع، سنتے ہی پتہ چل گیا، سنتے ہی پتہ چل گیا، تو یہ کیا ہوئی ظاہر۔ فصار ذلك نصا فی التفرقۃ، فرمایا کہ یہ فرق بیان کرنے کے معاملے میں سود اور ربا کے، بیع اور ربا کے درمیان فرق بیان کرنے کے معاملے میں یہ آیت نص ہے، ظاہرا فی حل البیع وحرمت الربا، اور بیع کے حلال اور ربا کے حرام ہونے کو بیان کرنے کے بارے میں یہ آیت ظاہر ہے۔ لہذا سنتے ہی اور سننے سے ہی جس کی مراد سمجھ میں آ جائے وہ ظاہر، اور جس مقصد سے وہ بات کہی جائے وہ نص۔ تو اس کے اندر بیان فرق بین البیع والربا، بیان فرق جو ہے یہ نص ہے، اور ظہور حلت بیع و حرمت ربا یہ ظاہر ہے۔ آگے بات سمجھ میں اچھی طرح، ہاں، بیان فرق بین البیع والربا یہ نص ہے، بیع اور ربا کے درمیان فرق کا بیان کرنا یہ نص ہے، کیونکہ اس لیے آئی ہے آیت، اور اس کے سنتے ہی جو ظاہر ہوا کہ حلت بیع اور حرمت ربا یہ ظاہر ہے۔ آگے بات سمجھ میں، فرق نص ہے اور حلت اور حرمت کا بیان یہ کیا ہے ظاہر ہے۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُ تعالیٰ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، لہذا تم نکاح کرو جو تمہیں پسند ہو عورتوں میں سے، دو دو، تین تین اور چار چار۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر جو کلام لائے ہیں، سیق الکلام لبیان العدد، کہ یہ کلام جو لائے ہیں یہ عدد کو، تعداد کو بیان کرنے کے لیے لائے ہیں۔ یہاں پر مراد جو ہے وہ تعداد بیان کرنا ہے، کیونکہ جس موقع پر بیان کی گئی تھی، اس سے پہلے یتیموں کے بارے میں ان کے کفالت کے متعلق بات تھی، اس کے ضمن میں پھر یہ بیان کی گئی تھی کہ بعض لوگوں کے پاس جو ہے 10 اور 8 بیویاں ہوا کرتی تھیں، اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے یہ عدد بیان کی، تعداد۔ تو یہ آیت اس کے بعد ذکر کی، تفسیر جلالین میں اس کی وضاحت ہے۔ تو یہ آیت بیان عدد کے لیے لائی گئی ہے،
بیان عدد کے لیے لائی گئی ہے تو اس سے زوجات کی تعداد یہ ہوا ظاہر یا نص؟ نص ہوا، شاباش، یہ ہوا نص۔ وقد علم الاطلاق والاجازت بنفس السماع، ظاہر اور نص تو ظاہر اور نص تو ہو گیا، لیکن اس کو یعنی سنتے ہی اس سے جو بات ظاہر ہوتی ہے وہ کیا ظاہر ہوتی ہے؟ نکاح کا جائز ہونا، طلاق نہیں، نکاح کا مطلقاً نکاح کا جائز ہونا، یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی سنتے فنکحوا ما طاب لکم من النساء کے تم نکاح کرو جو تمہیں پسند ہو عورتوں میں سے، مثنیٰ و ثلاث و رباع، تو سنتے ہی تو اس سے کیا بات پتہ چل گئی؟ نکاح کی اجازت، نکاح جائز ہے۔ اور لیکن یہ کلام لایا گیا ہے تعداد کو بیان کرنے کے لیے کہ اس تعداد کے اندر رہو، اس سے زیادہ اس سے باہر نہ نکلو، تو سنتے ہی جو بات ثابت ہوئی وہ نکاح کا جائز ہونا ثابت ہوا، تو یہ اس اعتبار سے کیا ہوئی؟ فصار ذالک ظاہراً، یہ اس اعتبار سے شاباش ظاہر ہوئی، فی حق الاطلاق، یعنی اجازت ہونے میں، نکاح کی جائز ہونے میں، مباح ہونے میں، نکاح کی اجازت میں۔ نصاً فی بیان العدد، اور عدد کو بیان کرنے کے بارے میں یہ کیا ہوئی؟ نص، کیونکہ یہ لائی ہی نص کو بیان کرنے کے لیے گئی ہے۔ اب یہاں پر یہ مثالیں آ گئی آپ کو اچھی طرح سمجھ میں؟ اسی طرح فرماتا ہے وَكَذَلِكَ قَوْلُ تَعَالَى، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ آیت لائے کس لیے ہیں کہ اس کا حکم بیان کرنے کے لیے کہ جس کے نکاح تو ہوا لیکن مہر مقرر نہیں ہوا، مہر مقرر نہیں ہوا، جب مہر مقرر نہیں ہوا اس کا حکم یہاں بیان کرنے کے لیے لائے۔ فَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، تو یہ اس کا حکم بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے، تو اس صورت میں پھر کیا ہوگا کہ اگر بغیر خلوت صحیحہ کے بغیر جو ہے طلاق دے دی گئی اور مہر مقرر نہیں ہوا تھا، تو یہ آیت لائی کس کے لیے گئی ہے؟ جس کا مہر مقرر، اس کا حکم بیان کرنے کے لیے آیت لائی گئی ہے۔ اس آیت کو لانے کا مقصد یہ ہے، تو اس معنی میں یہ آیت کیا ہوئی؟ نص ہوئی، نص ہوئی۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ طلاق کے ذریعے سے عورت کو جدا کیا جا سکتا ہے، طلاق کے ذریعے سے عورت کو جدا کیا جا سکتا ہے۔ اس معنی کے اعتبار یہ معنی سنتے ہی اس آیت سے ظاہر ہو رہے ہیں، یہ معنی سنتے ہی اس آیت سے کیا ہو رہے ہیں؟ ظاہر ہو رہے ہیں۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے ظاہر سماع، سنتے ہی جو بات ظاہر ہو رہی ہے وہ یہ ظاہر ہو رہی ہے کہ شوہر جو ہے مطلقاً یعنی شوہر طلاق کے ساتھ مستقل یعنی اختیار ہے شوہر کو، فی استبداد الزوج بالطلاق، یعنی شوہر کو مطلقاً یعنی اختیار طلاق دینے کا کیا ہے؟ اختیار ہے، یعنی اس کے لیے کوئی وجہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس آیت کے ظاہر سے یہ پتہ چل رہا ہے، کیونکہ اس آیت میں کوئی وجہ بیان ہی نہیں کی کہ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فریضہ، کوئی وجہ بیان نہیں کی گئی کہ تم نے کس وجہ سے طلاق دے رہے ہو۔ آگے بات سمجھ میں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ طلاق کا اختیار مستقل یعنی شوہر کے ہاتھ میں ہے، یہ اس سے یہ بات ظاہر ہو رہی، طلاق کا اختیار جو ہے کس کے پاس ہے؟ اس لیے لا جناح علیکم طلقتم النساء، اس کے صاف ظاہر کہ اگر تم نے اپنی بیویوں کو طلاق دی، اس سے صاف پتہ یعنی سنتے ہی یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ طلاق دینے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ مطلقاً شوہر ہی کے پاس ہے، اور کوئی طلاق دے ہی نہیں سکتا، یہ بات سنتے ہی ظاہر ہو رہی ہے۔ اور لائی کس لیے گئی ہے یہ آیت؟
جس کا مہر مقرر نہ کیا گیا ہو اس کا حکم بیان کرنے کے لیے. تو یہ آیت جس کا مہر مقرر نہیں کیا گیا اس کے بعد اس کا حکم بیان کرنے کے متعلق یہ آیت کیا ہوئی؟ اس کے حکم کے متعلق یہ آیت کیا ہوئی؟ نص. اور طلاق کا اختیار ہے ہی شوہر کے پاس، اس کے بارے میں آیت ظاہر ہوئی. وَإِشَارَةٌ إِلَىٰ أَنَّ النِّكَاحَ بِدُونِ ذِكْرِ الْمَهْرِ يَصِحُّ، اور اس بات کی طرف اشارہ ہو گیا کہ نکاح مہر کا ذکر کیے بغیر بھی نکاح درست ہے. نکاح کا ذکر کیے بغیر بھی مہر کا ذکر کیے بغیر بھی، یعنی مہر متعین کیے بغیر بھی اگر نکاح ہو گیا تو نکاح ہو جائے گا. وہ الگ بات ہے کہ مہر پر کیا لازم ہوگا، لیکن یہ پتہ چلتا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک تو دو باتیں، یعنی اس کو سنتے ہی ظاہر ہو گئی. سنتے ہی جو دو باتیں ظاہر ہوئیں وہ ظاہر یہ ہوئی کہ ایک تو شوہر کو مستقل طلاق کا حکم ہے ہی شوہر کے پاس، اور دوسرا اس بات کی طرف اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ مہر کا ذکر کیے بغیر، کیونکہ کلام جو ہے نہ تو شوہر کے اس حق کو بیان کرنے کے لیے لایا گیا ہے کہ عورت راضی ہو نہ ہو یا اور کوئی طلاق دے سکے نہ دے سکے، اس کے لیے نہیں لائی گئی. ٹھیک ہے، نص جو لائی گئی ہے، کلام جو لایا گیا ہے، وہ کس کو بیان کرنے کے لیے لایا گیا ہے؟ جس کا مہر متعین نہ ہوا ہو اس کے حکم بیان کرنے کے لیے لایا گیا ہے. اسی وجہ سے وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ علیہ السلام، اسی وجہ سے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مَن مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ عُتِقَ عَلَيْهِ، جو ذی رحم محرم کا مالک بنا وہ اس سے آزاد ہو جائے گا. یہ کلام کیوں لایا گیا ہے؟ کیا بیان کرنے کے لیے لایا گیا ہے؟ یعنی ذی رحم محرم کے آزاد ہونے کو بیان کرنے کے لیے لایا گیا نا، کہ وہ فوراً ہی آزاد ہو جائے گا. اس بارے میں یہ کلام جو ہے یہ حدیث کیا ہوا؟ نص ہوا نا. یہ لایا کس چیز کے لیے؟ تو یہ بیان کرنے کے لیے آ گیا نا کہ جو ذی رحم محرم کا مالک ہو وہ اس کے آزادی کو بیان کرنے کے لیے کہ فی الفور آزاد ہو جائے گا، یہ بیان کرنے کے لیے لائی گئی نا. تو اس صورت میں یہ کلام جو ہے کیا ہوا؟ نص ہوا. اور اس سے یہ بات سنتے ہی ظاہر ہو گئی کہ خریدنے کے بعد وہ مالک تو ہوگا، اس کی ملکیت کا ثبوت ظاہر ہو گیا. اس اعتبار سے یہ کیا ہو گئی؟ ظاہر ہو گئی. تو پتہ چلا کہ جس چیز کے لیے کلام لایا جائے وہ نص ہوتا ہے، اور سنتے ہی جو چیز اس سے ظاہر ہو جائے اس اعتبار سے اس کلام کو ظاہر کہتے ہیں. وحکم الظاہر والنص، ظاہر اور نص کا حکم کیا ہے؟ وجوب العمل بہما، ان دونوں پر عمل کرنا واجب ہے. عامین کانا او خاصین، چاہے ظاہر اور نص عام ہو یا خاص ہو. مع احتمال ارادت الغیر، لیکن غیر کا احتمال بھی اس کے اندر ہوگا. غیر کا احتمال بھی اس کے اندر ہوگا. جب غیر کا احتمال ہوتے ہوئے اس پر عمل کرنا واجب ہے، وذالک بمنزلۃ المجاز مع الحقیقۃ، یعنی ظاہر اور نص کے پر عمل کرنا واجب ہے، اور چاہے یہ ان میں احتمال ہو، یہ خاص ہو یا عام ہو. یعنی خاص کسی چیز کو بیان کرنے، خاص کوئی بات ظاہر ہو رہی ہو یا کوئی عمومی حکم ظاہر ہو رہا ہو ہر اعتبار سے، لیکن اس میں غیر کا احتمال مراد ہوگا. غیر کا احتمال کیا ہوگا؟ مراد ہوگا. اس اعتبار سے یہ پھر بمنزلۃ المجاز مع حقیقت کے ساتھ مجاز کے درجے میں ہو جائے گا. حقیقت کے ساتھ مجاز کے درجے میں ہو جائے گا. اب حقیقت کیا تھی؟ مثال کے طور پر حقیقتاً یہ کلام لایا گیا ہے اگر پہلی جو آیت حقیقت میں وہ لائی گئی ہے فرق بیان کرنے کے لیے، لیکن اس سے جو حلت اور حرمت ظاہر ہو رہی ہے یہ مجاز ہو گیا. آگے بات سمجھ میں؟ لہذا اس وجہ سے یعنی جس طرح حقیقت مجاز کا احتمال رکھتا ہے، اسی طرح ظاہر اور نص یہ بھی تعویل اور تخصیص کا کیا رکھتے ہیں؟ احتمال رکھتے ہیں. یعنی مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ ظاہر اور نص حقیقت بھی بن سکتے ہیں اور مجاز بھی. حقیقت بھی بن سکتے ہیں اور مجاز بھی، یعنی عام بھی ہو سکتے ہیں، مجاز بھی بن سکتے ہیں، اور ہر حقیقت مجاز کا احتمال رکھتی ہے. امام صاحب اور صاحبین کے اختلاف ہے، لیکن ہر حقیقت مجاز کا احتمال رکھتی ہے. تو اس اعتبار سے ہر عام ہر خاص کا احتمال رکھتا ہے. اسی طرح
حقیقت مجاز کا احتمال رکھتی ہے، اسی طرح ظاہر اور نص بھی مجاز کا احتمال رکھتے ہیں، مجاز کا بھی احتمال رکھتے ہیں اور خصوصیت کا احتمال بھی رکھتے ہیں، لہذا ان پر عمل کرنا واجب ہے، لیکن احتمال کے ساتھ، یعنی تعویل اور تخصیص کے احتمال کے ساتھ، اس اعتبار سے یہ حقیقت اور مجاز کے درجے میں ہوں گے۔ آگے بات سمجھ میں چلیں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔